بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسہیل النحو کی تمرین نمبر 59 میں خوش آمدید۔ پہلا جملہ دیکھیں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ بنے گا اس کے لیے اسم، سمیع یہ بنے گی خبر اول، اور علیم یہ بنے گی خبر ثانی۔ تو ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس میں ایک چیز کا آپ اور خیال رکھیں کہ یہ جو سمیع ہے یہ اسی طریقے سے علیم ہے، یہ بھی شبہ فعل ہے، لہذا اس کے اندر بھی آپ ہوا ضمیر فاعل نکال لیں۔ سمیع میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ انا کی خبر اول، اسی طریقے سے علیم شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ثانی۔ آگے دیکھیں، ان حروف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، علیم شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر اول، حکیم شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ثانی۔ تو ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ انکا حلیم، بے شک تم بردبار ہو۔ ان حروف مشبہ بالفعل، کاف ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، حلیم شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر۔ ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کی غیب کی باتیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور اعلم یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، اور یہ جو ہے نا غیب السماوات والارض، یہ بنے گا اعلم کے لیے مفعول۔ کیسے؟ غیب بنے گا مضاف، السماوات معطوف علیہ، واو حرف عطف، الارض معطوف۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ غیب مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر عالم کا مفعول، عالم فعل انا ضمیر فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، ان حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر بنے گا ان کا اسم، صالحہ شبہ فعل اس میں، ہی ضمیر اس کے لیے فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، انہم قاعدون، وہ بیٹھے ہیں۔ ان حروف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کا اسم ہے، قاعدون شبہ فعل اس میں ہم ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اگلا جملہ دیکھیں، انہن قانتات، بے شک وہ عورتیں عاجزی کرنے والی ہیں۔ ان حروف مشبہ بالفعل، ہن ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور قانتات جو ہے یہ شبہ فعل، اس میں ہن ضمیر اس کے لیے فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انا قاعدون، ہم بیٹھے ہیں۔ ان حروف مشبہ بالفعل، نا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، قاعدون شبہ فعل اس میں نحن ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل۔ تو شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر پھر یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر ہے، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، علمت ان زیدن ذاہب، مجھے معلوم ہے کہ زید جانے والا ہے۔ علمت فعل اس میں تو ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور یہ جو ہے نا پورا جملہ ان زیدن ذاہب، یہ پورے کا پورا جملہ بنے گا علمت کے لیے مفعول، لیکن اس کی اپنی بھی ترکیب ہے۔ ان حروف مشبہ بالفعل، زیدن بنے گا اسم، ذاہب شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر، ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر علمت کا مفعول۔ تو علمت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اعلم ان اللہ عزیز حکیم، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اعلم فعل، ان ضمیر فاعل، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ پورے کا پورا جملہ بنے گا مفعول، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو آپ نے اسم و خبر بھی بنانا ہے، حروف مشبہ بالفعل کا اس کو بھی دیکھ لیں۔ ان حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ بنے گا اس کا اسم، عزیز شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر اول، حکیم شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کی خبر ثانی۔ ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر عالم کے لیے بنے گا مفعول۔ عالم فعل اس میں انا ضمیر فاعل، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، اعلموا، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، اعلموا، اعلموا فعل ہے، اس میں واو ضمیر بنے گا فاعل، اور یہ جو جملہ ہے نا پورا، ان اللہ شدید العقاب ان اللہ غفور الرحیم، یہ پورے کا پورا جملہ آپ نے بنانا ہے مفعول۔ کس کے لیے؟ اعلموا کے لیے۔ پھر یہ جو مفعول ہے اس کے اندر دو جملے ہیں، ایک ہے ان اللہ شدید العقاب، یہ بنے گا معطوف علیہ، اور ان اللہ غفور الرحیم یہ بنے گا معطوف۔ معطوف علیہ معطوف سے مل کر پھر یہ مفعول بنے گا اعلموا کا۔
پھر اس کے بعد معطوف علیہ کی الگ ترکیب ہے، معطوف کی الگ ترکیب ہے، اور وہ ترکیب کیا حروف مشبہ بالفعل والی ہے؟ وہ کیسے؟ انا حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کے لیے اسم، شدید مضاف، الکاف مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، انا حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم، غفور شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر اول، رحیم شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر ثانی، انا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ اعلموا کے لیے مفعول ہے، اعلموا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، کأن زیدن قمر، گویا کہ زید چاند ہے، کأن حروف مشبہ بالفعل ہے، زید بنے گا اس کے لیے اسم اور قمر بنے گا اس کے لیے خبر، حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، کأنہ اسد، گویا کہ وہ شیر ہے، کأنہ حروف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اسد بنے گا اس کے لیے خبر، حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کأنہم شموس، گویا کہ وہ سورج ہے، شموس جو ہے نا یہ شمس کی جمع ہے، سورج کو کہا جاتا ہے۔ کأنہ حروف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر اس کے لیے اسم، شموس بنے گا اس کے لیے خبر، کأنہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے چلیں، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں، لعلہ حروف مشبہ بالفعل، ہم ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور یرجعون یہ فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعلہ کی خبر ہے، تو لعلہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر کرتے، اس کی بھی ویسے یہ ترکیب، لعلہ حروف مشبہ بالفعل، کم ضمیر اسم، تشکرون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعلہ کی خبر ہے، تو لعلہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلیں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے صلاحیت کا، صالح ہونے کا، نیکی تقوی ہونے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے، نیک بنا دے۔ اب اس میں لعلہ حروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ بنے گا اس کے لیے اسم، اور یہ جو جملہ ہے نا یرزقنی صلاحا، یہ پورا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ پھر لعلہ کی خبر ہے۔ اب اس کی ترکیب بھی دیکھ لیں، یرزق فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، نون وقایہ کی، یا ضمیر بنے گا مفعول اول، صلاحہ بنے گا مفعول ثانی، تو یرزق فعل اپنے فاعل ہوا ضمیر اور یا ضمیر مفعول اول اور صلاحہ مفعول ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی لعلہ کی، تو لعلہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، لعلہ حروف مشبہ بالفعل، کم ضمیر اسم، تتقون فعل، واو ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعلہ کی خبر ہے، لعلہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، لیتا یہ حروف مشبہ بالفعل، نون وقایہ کی، یا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، کنتو میں کانا فعل ناقص ہے اور تو ضمیر اس کے لیے اسم ہے، اور ترابا یہ کانا کی خبر ہے، تو کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ لیتا کی خبر ہے، یہ پورے کا پورا جملہ جو ہے اس کو آپ نے لیتا کی خبر بنانا ہے، تو لیتا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو ترجمہ ہو چکا ہے، ترکیب ہو چکی ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل کا عمل کیا ہے۔ پہلی مثال میں دیکھیں، حروف مشبہ بالفعل انا نے لفظ اللہ کو نصب دیا، کیونکہ وہ جو حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے، تو دو خبریں ہیں سمیع علیم، دونوں کو اس نے رفع دیا ہے۔ دوسری مثال میں بھی ایسی ہے، اس کا جو اسم ہے ہو ضمیر، اس کو انا نے نصب دیا ہے، لیکن یہ چونکہ ضمیر ہے، ضمیر کا اپنا اعراب فکس ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے، لہذا لفظوں میں آپ کو فتح نظر نہیں آئے گا، اور علیم الحکیم یہ دو خبریں ہیں، دونوں کو اس نے رفع دیا ہے۔ تیسری مثال میں بھی ایسی ہے، ان حروف مشبہ بالفعل نے کاف ضمیر کو نصب دیا ہے، لیکن چونکہ یہ ضمیر ہے، اس کا اپنا اعراب فکس ہے، لہذا آپ کو لفظوں کے اندر وہ نصب نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو کاف ضمیر کو آپ کو یہ لکھا نظر آ رہا ہے نا، یہ کاف زبر کا انا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو کاف مذکر کی ضمیر ہوتی ہے منصوب کی، اس کا اعراب ہی ایسے آتا ہے۔ آگے دیکھیں، انی عالم غیب السماوات والارض، ان حروف مشبہ بالفعل نے یہ جو یا ضمیر ہے اس کو نصب دیا ہے اپنے اسم ہونے کی وجہ سے، لیکن یہ چونکہ ضمیر ہے متکلم کی اور یہ ضمیر منصوب کی ایسے ہی آتی ہے، لہذا لفظوں کے اندر آپ کو نصب نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ جو عالم غیب السماوات والارض ہے، اس کو اس نے رفع دیا ہے، اعلم، تو رفع اس کے اوپر کس وجہ سے آ رہا ہے؟ ان حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے آ رہا ہے۔
آگے مثال دیکھیں انہا صالحہ، انہا حرف مشبہ بالفعل نے ہا ضمیر کو نصب دیا ہے. یہاں پر وہی والی بات کہ نصب آپ کو لفظوں میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے، اور صالحہ خبر ہے لہذا خبر کے اوپر آپ کو رفع نظر آ رہا ہے، یہ انہا کی وجہ سے آ رہا ہے. اگلا جملہ ہے انہم قاعدون، انہا نے ہم ضمیر کو نصب دیا ہے. باقی یہاں پر وہی والی بات ہے کہ ضمیر چونکہ مبنی ہوتی ہے لہذا آپ کو لفظوں کے اندر نصب نظر نہیں آ رہا ہے، اور قاعدون کو اس نے رفع دیا ہے. یہ چونکہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم کی جو حالت رفع ہے واو ساکن ماقبل مضموم اور نون مفتوح کے ساتھ آتی ہے، لہذا یہاں پر اسی طریقے سے آ رہی ہے. آگے چلیں، انہن قانتات، انہا نے ہن ضمیر کو نصب دیا ہے. ضمیر چونکہ مبنی ہوتی ہے لہذا لفظوں میں نصب نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن قانتات اس کے اوپر رفع آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہے. یہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم کی حالت رفع ایسے ہی آتی ہے ضمہ اور تنوین کے ساتھ. آگے جملہ دیکھیں انا قاعدون، انا حرف مشبہ بالفعل نے نون الف نا جمع متکلم کی ضمیر کو نصب دیا ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ مبنی ہے. البتہ قاعدون کو جو رفع دیا ہے وہ آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہے کیونکہ واو ساکن ماقبل مضموم ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں علمت ان زیدن ذاہب، انا حرف مشبہ بالفعل نے زیدن کو نصب دیا ہے، لفظوں میں نظر آ رہا ہے. ذاہبن کو رفع دیا ہے، لفظوں میں نظر آ رہا ہے. تو زیدن اس کا اسم ہے، ذاہبن اس کی خبر ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں اعلم ان اللہ، انا حرف مشبہ بالفعل نے لفظ اللہ کو نصب دیا ہے، لفظوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے اوپر تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے. عزیزن اس کو رفع دیا ہے اور حکیمن اس کو رفع دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر واقع ہو رہی ہیں اور انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. اسی طریقے سے آگے بھی ایسے ہی ہے، لفظ اللہ کو نصب دیا ہے اس کا اسم ہونے کی وجہ سے. شدیدو اس کو رفع دیا ہے خبر ہونے کی وجہ سے. تنوین اس کے اوپر اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے. آگے بھی ایسے ہی ہے، ان اللہ لفظ اللہ کو نصب دیا ہے اسم ہونے کی وجہ سے. غفورن اس کو رفع دیا ہے خبر ہونے کی وجہ سے. رحیمن کو رفع دیا ہے خبر ہونے کی وجہ سے. کأن زیدن، کأن حرف مشبہ بالفعل نے زیدن کو نصب دیا ہے اسم ہونے کی وجہ سے. قمرن کو رفع دیا ہے خبر ہونے کی وجہ سے. کأن حرف مشبہ بالفعل نے ہو ضمیر کو نصب دیا ہے لیکن لفظوں میں نصب ظاہر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنی ہوتی ہے، اس کا اپنا اعراب ہوتا ہے. اسد کو رفع دیا ہے خبر ہونے کی وجہ سے. اسی طریقے سے ہم ضمیر کو نصب دیا ہے لیکن یہ چونکہ ضمیر ہے لہذا آپ کو لفظوں میں نظر نہیں آئے گا، اور شموسن کو رفع دیا ہے وہ آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہے. آگے دیکھیں لعلہم یرجعون، لعلہ نے ہم ضمیر کو نصب دیا ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ مبنی ہے. یرجعون کو رفع دیا ہے، اور یرجعون یہ جمع مذکر سالم ہے مضارع معلوم کی، اس کی حالت رفع اسی طریقے سے آتی ہے واو ساکن اور ماقبل مضموم کیونکہ یہ صحیح کا صیغہ ہے. بہرحال مضارع کے رام میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں. اسی طریقے سے آگے بھی ایسے ہی ہے، لعلہ حرف مشبہ بالفعل نے کم ضمیر کو نصب دیا، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ مبنی ہے. تشکرون کو رفع دیا ہے، یہ آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ بھی صحیح کا صیغہ ہے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے مضارع معلوم سے، اس کی حالت رفع ایسے ہی آتی ہے. اسی طرح آگے چلیں لعل اللہ، لعل حرف مشبہ بالفعل نے لفظ اللہ کو نصب دیا ہے اسم ہونے کی وجہ سے. یرزقو اس کو رفع دیا ہے، اور یہ مضارع کی پہلی قسم ہے اور صحیح کا یہ صیغہ ہے، اس کی حالت رفع اسی طریقے سے آتی ہے جیسے کہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں مضارع کے اندر. آگے چلیں لعلکم تتقون، لعل حرف مشبہ بالفعل نے کم ضمیر کو نصب دیا ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے. تتقون کو رفع دیا ہے وہ آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہے، وہ ساکن معقول مضموم اور آخر میں نون مفتوح ہے، مضارع کا یہ صیغہ ہے. لیتنی کنت ترابا، لیت حرف مشبہ بالفعل نے یا ضمیر کو نصب دیا ہے اسم ہونے کی وجہ سے، لیکن چونکہ ضمیر مبنی ہوتی ہے لہذا لفظوں میں نصب نظر نہیں آ رہا ہے، اور کنتو کو رفع دیا ہے. اب یہ جو کنتو کے اوپر رفع یہ بھی آپ کو لفظوں میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ کنتو یہ ماضی کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، اور ماضی مبنی ہوتی ہے، مبنی کا اپنا اعراب ہی رہتا ہے، عامل کے اعتبار سے اس کا اعراب نہیں آتا ہے. تو کچھ جملے ہو چکے ہیں، کچھ جملے ہم انشاءاللہ اس اگلی تمرین میں کرتے ہیں.